وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. مخدوم مکرم حضرت مولانا رشید الرحمان فاروق دہلوی دعوت برکاتہ حضرات الکرام اور عزیز طلباء، میرے لیے انتہائی مسرت اور خوشی کا دن ہے کہ آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات ہو رہی ہے. ہمارے استاد فرماتے تھے کہ طالب علم اللہ تعالیٰ کا لاڈلا ہوتا ہے. لاڈلا سمجھتے ہو جیسے بچہ ماں باپ کا لاڈلا ہوتا ہے. ہمارے استاد مولانا بدیع الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد سے پڑھاتے تھے اور بڑے اونچے درجے کے ولی اللہ تھے، بہت اونچے درجے کے آدمی. یعنی ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں اپنا بتاتا ہوں. میرے ایک بھائی ہے مفتی منیر اخون، امریکہ میں ہوتے ہیں، ان کا یوٹیوب پر بھی کافی وہ آتا ہے. مفتی منیر اخون یہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے داماد ہیں، جو ختم نبوت کے تھے ان کے بڑے داماد ہیں. تو یہ درجہ اولا میں وہ ان کو نوحویر پڑھاتے تھے. میں نے ابو داؤد شریف پڑھی حضرت سے اور ہدایت النو پڑھی، تو نوحویر پڑھا کرتے تھے. میں اس وقت خامسہ میں تھا جب یہ میرا چھوٹا بھائی درجہ اولا میں داخل ہوا. تو ایک دن صبح کو مجھے خواب سنایا مفتی منیر نے کہ بھائی جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ حضرت مولانا بدیع الزمان صاحب نے مجھے 50 روپے دیے خواب میں. یہ بہت اچھا بھائی، چلو استاد کی طرف سے خواب میں کوئی تمہیں تحفہ ملا ہے. دوپہر کا وقت ہوا، دوپہر کے جب کھانے کا وقت ہوا تو طالب علم آیا کہ مولانا بدیع الزمان صاحب جنرل منیر کو بلا رہے ہیں. اس وقت تو مفتی تھا، منیر کو بلا رہے ہیں. تو دفتر میں گیا، حضرت نے 50 روپے نکال کر دے دی. تو 50 روپے کہا نہیں، کہا کہ بھائی اور نے تو مجھے 50 روپے دے دیے. پھر دو چار دن کے بعد، جب مہینے کے بعد پھر خواب آیا کہ حضرت نے 50 روپے دیے. پھر اسی دن حضرت نے دوپہر کو بلایا اور 50 روپے دے دیے. 3 بار یہ واقعہ. آج بھی وہ مفتی منیر کے پاس وہ 50 روپے محفوظ ہیں اور وہ 50 روپے اس کو امریکہ لے گئے. بڑے اونچے درجے کے آدمی تھے. حضرت ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو طالب علم ہوتا ہے یہ اللہ کا بڑا لاڈلا اور پیارا ہوتا ہے. اور فرماتے تھے کہ طالب علم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی رد نہیں ہوتی. اور یہ فقیر کا تجربہ ہے کہ چونکہ حضرت سے بات سنی دی تو موت تک کی دعائیں ہم نے کر لی، یہ دینا جو اپنی سمجھ میں آئی. اور پھر زندگی میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک دعا کا ظہور فرماتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے اور پیارے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں تو فرشتے آپ کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. یہ معمولی اعزاز نہیں ہے، یہ اعزاز طالب علم کو ہے جو علم کا طالب علم. نام اس کا ہے، یاد رکھیں. یہ دین کا علم ہے. یہ ڈاکٹری، یہ انجینئرنگ، یہ علم نہیں ہے، یہ سنت ہے اور فن ہے. ایک فن ہے، ایک سنت ہے، لیکن علم یہ ہے کیونکہ علم عالم اور عالم دونوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. عالم جو عالم باللہ ہو، اللہ کا علم رکھتا ہو، اور عالم جو اللہ کی ذات پر نشانی ہو. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ پورا عالم ہمیں اللہ تعالیٰ کا پتہ دیتا ہے. اور عالم جو اللہ کا علم رکھتا ہو، قرآن حدیث کے رکھتا وہ عالم کہلاتا ہے. باقی عالم نہیں کہلاتے. ہم نے دیکھا وہ عالم نہیں کہتے، ڈاکٹر کہتے ہیں، انجینئر کہتے ہیں، فلاں صاحب کہتے ہیں، ان کے نام ہی الگ ہیں. اور عجیب بات ہے کہ جتنے علوم ہیں دنیا میں جو علوم کہلاتے ہیں
سائنس نے بڑی ترقی کر لی، یہ سارے علوم ان جانوروں کے پاس بغیر سیکھے موجود ہیں. وہ ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، مستری بھی ہیں، گھر بار خود بناتے ہیں، آنے والی چیز کی خبر دے دیتے ہیں کہ اب یہ ایسے ہونے والا ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب جامعہ اسلامیہ بنوری ٹون کے جو محتمم بنے اور ناظم تعلیمات ہمارے دور میں تھے، وہ جب سونامی طوفان آیا یہ انڈونیشیا وغیرہ میں، تو حضرت وہاں پر بعد میں گئے تھے، امداد لے کر گئے تھے لوگوں کے لیے. تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ سونامی طوفان کے آنے سے پہلے 15-20 دن پہلے یہاں سے پرندے پرند جانور، یعنی جو چیز بھی چل سکتی تھی اور جا سکتی تھی، مہینہ پہلے غائب ہو گئی. کوئی پرندہ نظر نہیں آتا تھا، کوئی چلنے والا جانور نظر نہیں آتا تھا. تو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یہ سارے یکدم کہاں چلے گئے. اور مہینے کے بعد سونامی طوفان آیا اور اس نے لاکھوں انسانوں، ہزاروں انسانوں کو جو ہے نا وہ مار دیا. ہر دوسرے فٹ کے اوپر انسان کی لاش نکلتی تھی، لیکن کسی ایک جانور کی لاش، کسی کتے بلے کی لاش نہیں نکلی. اللہ نے پہلے سے ان کو ایسا علم اور ایسا احساس دیا ہے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے. لیکن اگر نہیں ہے کوئی چیز، یہ علم دین نہیں ہے. علم دین کے لیے اللہ نے اس انسان کو منتخب کیا ہے. آدم السلام کا مقابلہ فرشتوں سے ہوا تو کس پر ہوا؟ علم پر کرایا مقابلہ. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فتح العزیز میں لکھا ہے، اگر علم سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی آدم السلام کو دی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے علم دیا اور علم دے کر کہا کہ مقابلہ کرو ہمارے آدم کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ اللہ، کیونکہ ان میں صلاحیت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آدم السلام کو الگ سے سب کے سامنے محضر میں اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان فرمائی، لیکن ان میں صلاحیت نہیں تھی فرشتوں میں کہ اس کو لے سکتے. یہی وجہ ہے کہ عروب الہی جو ہے وحی الہی کا تحمل فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کر سکتا ہے، جبریل صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت شیخ ذکریہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں شرح بخاری میں لکھا ہے کہ صرف اور صرف جبریل صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صلاحیت ہے کہ اللہ نے پہلے سے اس طرح بنایا، ان میں یہ صلاحیت رکھی کہ وحی الہی کا تحمل کرتے ہیں اور اس وحی کو لا کر زمین پر انبیاء السلام کو دیتے ہیں اور انبیاء السلام آگے امت کو پہنچاتے ہیں. آج یہ جو قرآن ہمارے سینے میں ہے اور قرآن مجید جو ہم پڑھ رہے ہیں اور علوم الہی کو ہم سیکھتے ہیں، یہ اللہ نے ہماری خصوصیت بنائی ہے. اس میں ہم مقدم ہے، جنات ہمارے تابع ہیں، ہمارے تابع ہیں، پہلے ہم ہیں. اس لیے اللہ نے جنات میں سے کسی نبی کو نہیں بھیجا، کیونکہ جنات میں وہم کا غلبہ ہوتا ہے. اس لیے جس میں جن سمجھ جائے تو اس میں ہر چیز میں اس کو وہم ہونے لگتا ہے. اوہام بہت ہوتے ہیں، جنات کو وہم بہت ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے انسان کو بنایا ہے علوم الہی کے تحمل کے لیے. یہ جو اللہ نے ہمیں سینہ دیا ہے، زبان دی ہے، یہ دماغ دیا ہے، یہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کائنات میں علوم الہی اور نور الہی کا تحمل کوئی چیز نہیں کر سکتی، لیکن انسان کر لیتا ہے. من گنجم در زمین و آسماں لے کے گنجن در قلوب مومنہ، ایک حدیث ہے جس کا یہ ترجمہ مولانا رومی نے کیا ہے. میں زمین آسمان میں میری تجلی نہیں سما سکتی، لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. اور نانوتوی رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے، اور میں ہمارا قلب جو اللہ نے بنایا یہ خاص میٹیریل ہے، خاص چیز ہے. جس طرح آئینہ ہے، یہ دیکھو آئینہ جو ہوتا ہے، یہ شیشہ آئینہ، آپ اس کو دھوپ میں لے جائیں ایسے تو پورا سورج کا فوٹو آ جائے گا. حالانکہ سورج زمین سے ہزاروں گنا بڑا ہے، لیکن اس میں فوٹو آئے گا. اور صرف فوٹو نہیں آئے گا، بلکہ اگر اس طرح کریں گے تو سائے میں بیٹھا ہوا جو آدمی ہے اس کے اوپر جب وہ آئے گی تو اس کو باقاعدہ گرمی محسوس ہوگی. اسی طرح اللہ نے انسان کا قلب ایسا بنایا ہے کہ اس کی ذات غیر محدود ہے، لیکن اس کی تجلی اس چھوٹے سے قلب میں سما جاتی ہے، جس طرح یہ سورج سما جاتا ہے. اور صرف فوٹو نہیں آتا، بلکہ اس تجلی کے انوارات، برکات اور جو چیز وہ بھی انسان کے قلب میں آتی. تو اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے، اللہ نے آپ حضرات کو اس عظیم الشان کام کے لیے منتخب کیا ہے. اب اس کام کو سیکھنے کے آداب ہیں، تب جا کر یہ ملتا ہے. اس میں پہلے قابلیت چاہیے، پھر قبولیت چاہیے. دو چیزیں چاہیے، قابلیت اور قبولیت. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز احمد صاحب جیسے مولانا حسن علی صاحب نے بھی تعارف کرایا کہ والد صاحب نے بڑی مشقتیں برداشت کی. چائنا سے نکلے، پیدل سفر کیا، 2 مہینے برف کے اوپر سفر کر کے کشمیر آئے تھے، 2 ماہ
برف پر سوتے تھے، برف پر جاگتے تھے، سامان ضائع ہو گیا، ذات راہ ضائع ہو گیا، کئی ساتھی شہید ہو گئے، لیکن اس طرح ٹوٹا پھوٹا قافلہ پہنچا، پھر دارالعلوم دیوبند میں گئے اور پھر وہاں پورا 10 سال وہاں گزارے، اور پھر باول نگر میں ان کی ڈیوٹی لگ گئی اور وہ باول نگر چلے۔ نہایت مشقت اور نہایت تکالیف انہوں نے اس کے لیے برداشت کی۔ میرے دوستو، جو علم ہے اس کے لیے قابلیت اور قبولیت دو چیزیں۔ بعض واقعہ سناتے تھے کہ دور حدیث میں ہمارے والد نے 2 دفعہ دورہ کیا ہے، ایک دفعہ 1940 میں، تو کل مجھے معلوم ہوا کہ حضرت مولانا لطف الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدنی رحمۃ اللہ کے شاگرد خاص بھی تھے اور ان کے خلیفہ خاص بھی تھے، ان کی فراغت بھی اسی سن کی ہے، اور دوبارہ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہجرت کی نیت کر لی تو 1942 میں دوبارہ دورہ کیا، 2 بار دورہ کیا ہمارے والد صاحب۔ تو فرماتے تھے 2 ساتھی ہمارے ساتھ ایسے تھے جو تقریر، استاد کی تقریر پوری کی پوری اسی طرح سنا دیتے تھے جس طریقے پر استاد کہتے تھے، اتنے ہوشیار، اتنے ذہین اور ذکی۔ اب ہمارے والد صاحب فرماتے ہم لوگ جو یہ بخارا، سمرقند اور یہ ترکستان کے لوگ تھے، ہماری اردو اتنی فصیح نہیں تھی، استاد کی تقریر بھی ہمیں آدھی سمجھ میں آتی، آدھی سمجھ میں نہ آتی، کیونکہ فارسی اچھی سمجھتے تھے اور یا ترکستانی زبان یا عربی زبان۔ تو ہم ان کے بعد جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار آپ نے تقریر ضبط بھی کی ہے، اب ہمیں پڑھنے کے لیے دے دو، اس کو تھوڑا ہم پڑھ لیں۔ تو کہتے وہ انکار کرتے ہو، کہتے جاؤ جاؤ اپنا خود کرو، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس قسم کا یعنی متکبرانہ رویہ، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ان تمام طالب علموں سے اللہ نے جن کو ایک فہم اور صلاحیت دی ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے طالب علمی میں، جو سمجھتا ہے میں دوسروں سے افضل ہوں، یہ انسان کو محروم کر دیتی ہے۔ علم شیطان کی بات بھی تھا کہ اس کو کس چیز نے محروم کیا، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، اس نے محروم کر دیا۔ تو وہ کبھی نہ انہوں نے کبھی تعاون نہیں کیا۔ خیر دور حدیث ہو گیا، والد رحمۃ اللہ علیہ باول نگر چلے گئے۔ ایک باول نگر بالکل پہلے تو اکٹھا تھا، جب والد صاحب گئے 1944 میں، تو پاکستان نہیں بنا تھا۔ جب پاکستان بنا تو بالکل ایک ملک کے کونے میں ہے، رائے بینڈ سے 2 گھنٹے کا سفر آپ انڈیا کی طرف کریں تو باول نگر پہنچے، اس کے بعد 10 کلومیٹر پہ انڈیا ہے، وہاں ڈیوٹی لگ گئی۔ والد صاحب اللہ علیہ کی دماغ میں ہمیشہ رہا کہ یار وہ جو 2 طالب علم ہمارے ساتھ تھے وہ تو بڑے شیخ الحدیث بن گئے ہوں گے اور بڑے وہ کیونکہ وہ تو بہت ہوشیار تھے اور ایسے تھے، اب ایسا تھا جیسا کہ والد صاحب نے ان کو دیکھا تھا۔ تو اس میں ہمیشہ دماغ میں رہتا، پھر کسی موقع پر کسی جلسے میں کسی ساتھیوں سے ملاقات ہوئی، کیونکہ بڑے بڑے اکابر جو تھے پاکستان کے، ہمارے والد صاحب کے ہمدرد تھے، تو کس سے ملاقات ہوئی تو والد صاحب پوچھا یار وہ 2 ساتھی بڑے ہوشیار تھے ان کے بارے میں، تو پتہ چلا کہ ایک تانگا چلاتا ہے، تانگے کا کوچوان ہے، تانگا معیشت کے لیے تانگا رکھا ہے، اور ایک نے دکان کھولی ہے، اللہ نے ان سے دین کا کام نہیں لیا، قابلیت کی لیکن قبولیت نہیں، دونوں چیزیں ضروری ہیں، قابلیت بھی ہو قبولیت بھی ہو۔ اگر علم قبول نہ ہو، کہتے انسان پڑھنے کے بعد اگر وہ نورانی قاعدہ پڑھانے کی بھی خدمت لگ جائے تو اس کا علم قبول ہے، وہ بھی علم قبول ہے۔ شیخ الحدیث بننا ضروری کہ بخاری پڑھائے تب قبول ہے۔ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونگی فرماتے تھے یہ تو دین ایک کشتی کی طرح ہے، آپ حضرات تو کشتی کا منظر ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہم تو کشتی میں اتنے نہیں بیٹھتے جتنا آپ لوگوں کے یہاں کشتی، پتہ چلا کہ جب بارش ہوتی ہے تو ہر جگہ ناؤ ہی چلتی ہے، کشتی چلتی ہے، تو کشتی میں کوئی سواری ہوتی ہے، ایک چلانے والا ہوتا ہے، ایک باندھ سے سیدھے کرنے والا ہوتا ہے، ایک اس میں سے پانی نکالنے والا ہوتا ہے، لیکن کشتی جب منزل پر پہنچتی ہے تو سارے کے سارے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونگی فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو مدارس اور یہ جو ہے یہ بھی کشتی کی طرح ہے کہ اس میں کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی جھاڑو دے رہا ہے، کوئی چندہ دے رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، جب یہ کشتی جنت میں جائے گی تو سارے جنت میں چلے جائیں گے، سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ شیخ الحدیث صاحب جائیں گے اور باقی نہیں جائیں گے، سب چلے جائیں گے، جھاڑو دینے والا بھی جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ ایک کشتی ایک ہے اور کشتی میں سب سوار ہے اور دنیا پانی ہے، سب کشتی سب چلے جائیں گے باہر۔ تو اس لیے فرماتے تھے کہ اگر نورانی قید خدمت مل جاتی تو اس کا علم بھی قبول ہے کہ وہ بھی دین کی خدمت سے لگا ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ دین بڑے بڑے علوم پڑھانے کا نام ہی دین کا قیام تو قاعدے سے الف با سے شروع ہوتا ہے. سب نے الف با شروع کی تو پھر جا کر بڑے بڑے مشائخ بنے ہیں. تو خیر تو عزیز طلبا، قبولیت اور قابلیت 5 کام کرنے چاہیے. 5 کام. 3 کام حکیم الامت تھانوی رحم فرمائے اور 2 شیخ الحدیث مولانا زکریا رحم اللہ. حضرت تھانوی فرماتے ہیں نمبر 1 مطالعہ کرے. جو پڑھنا ہے پہلے سے پڑھ کے جائے. قرآن والے بھی اگر قرآن یاد کرنے والا طالب علم اگر پہلے دیکھتا ہے کہ کل میں یہ سبق ملنے والا ہے، جب استاد سے جا کر پڑھے گا تو اس کو جلدی اوقاف القلب ہوگا اور اس کو جلدی یاد ہوگا. اور درجہ کتب والا بھی. آج ہمارے طالب علموں کو ایک تو اردو شروحات نے بھی مار دیا، اللہ معاف فرمائے. تو اردو شرح میں دیکھا تو آسانی سے آ گیا. نہیں، عربی اس میں دیکھو. آپ مطالعہ کس کا نام ہے؟ مطالعہ اس کا نام ہے کہ پورے صفحے پر کیا بات آپ کو آتی اور کیا نہیں آتی، بس یہ جان لیا. آپ نے دیکھا پورے صفحے پر 4-5 لفظ مجھے سمجھ میں آ گئے، ذرا بس سمجھ میں آ گئے، مارنا آگے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کوئی بات نہیں، آپ کا مطالعہ ہو گیا. کل کو جب استاد پڑھائے گا تو آپ کے دل میں فوراً بات بیٹھ جائے گی کہ ذرابہ کے بعد والے کا کیا معنی ہے. ذرابہ کا تو میں نے دیکھ لیا، اگلے کا معنی کیا ہے. اس کا نام مطالعہ ہے. مطالعہ اس کا نام نہیں کہ آپ کو پوری کتاب آ جائے. پوری کتاب آ جائے تو پھر استاد کی کیا ضرورت ہے. مطالعہ صرف ہوتا ہے تمیز المجہول معلوم عن المجہول. معلوم اور مجہول میں فرق کرنے کا نام مطالعہ ہے. کیا بس کتاب دیکھیں، ہمارے استادوں نے، ہمیں آج بھی یاد ہے کہ استاد مطالعہ کرو، حضرت سمجھ نہیں آ رہی فرماتے تھے. دیکھو ہمارے شیخ فرماتے تھے خانقاہ میں اور ہمارے استادوں نے فرمایا درسگاہ میں کہ جب کوئی کنواں کھودتا ہے تو پہلے سوکھی مٹی آتی ہے، سوکھی مٹی. تو بڑے کہتے ہو بھی کھودتے رہو، کہتے پانی تو نہیں آتا، کھودتے رہو. تو پھر گیلی مٹی آتی ہے اور پھر پانی آتا ہے. تو ہمارے شیخ بھی فرماتے تھے اللہ اللہ سیکھنا بھی ایسا ہے، پہلے سوکھی مٹی کا بھی عرصہ آتی ہے، اس کے بعد گیلی مٹی اور پھر پانی آنے لگتا ہے، اللہ کی محبت محسوس ہوتی ہے. اسی طرح طالب علم پہلے سوکھی مٹی ہوتی ہے، وہ مطالعہ کرے گا 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد تھوڑا تھوڑا سمجھ آنے لگے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ آپ پورا مطالعہ پہلے کر کے جائیں گے. مزید تفصیلات جب استاد بیان کرے گا تو آپ کو پہلے سے ساری تقریر یاد ہوگی. نمبر 2 درسگاہ میں حاضری دیں، ناکا نہ کریں. درسگاہ کی غیر حاضری علم کی برکت کھو دیتی ہے. آج خود پڑھ کے عالم بننا. آج دنیا میں بڑے بڑے فسادی لوگ جو بیٹھے ہیں، بڑے بڑے جگادری، علم دین کے نام پر ان کا کوئی استاد نہیں. مجھے کسی نے کہا کہ جی بخاری شریف میں ہے، فلاں نے کہا ہے. میں نے کہا اس نے کسی سے بخاری پڑھی ہے؟ کہتا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں خود ترجمہ پڑھ لو. میں نے کہا امام بخاری نے بخاری لکھنے کے لیے 1080 استادوں کے سامنے بیٹھ کر بخاری کی حدیثیں سیکھی تو بخاری لکھی. امام بخاری تو بخاری نہ بنا جب تک 1080 استادوں سے نہیں پڑھا. اور آج میں اور آپ کے ہمیں استاد سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ بخاری کو کیسے سمجھ سکتا ہے. استاد سامنے حاضری دیں اور اس کے لیے عذر سامنے یہ چھوٹے چھوٹے آداب پر چھٹی کرنا نہایت خطرناک ہے. آپ کا سب سے اہم کام تعلیم ہے. آپ کو والدین نے فارغ کیا ہوا ہے، والدین کو آپ کی ضرورت ہے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں دھان کٹ رہا ہے. دھان کٹنے میں کیا آپ دھان نہیں کاٹ سکتے لیکن آپ کو یہاں چھوڑا ہوا جاؤ علم پڑھو. وہ بیچارے بڈھے ماں باپ بہن بھائی آپ کے دھان کاٹ رہے ہیں. مدرسے والے آپ کے لیے کیسے کیسے انتظامات کر رہے ہیں، کہاں کہاں سے اللہ آپ کے لیے رزق بھیج رہے ہیں. اور آپ کا کیا کام ہے؟ صرف پڑھنا ہے. اگر پڑھیں گے بھی نہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں ان تمام حقوق کے ذمہ دار کیسے ہوں گے؟ آپ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ؟ درسگاہ کی غیر حاضری نہایت خطرناک ہے. نہ حاضری خطرناک ہے، لیا حاضری دے. نمبر 3 جو پڑھا اس کا تکرار کریں، دہرائیں اس کو. یہ نہیں ہے کہ رات کو تکرار چلتے پھرتے دوہراؤ. جماعت میں آج کیا بحث پڑھی تھی ہم نے، آپ جا رہے ہو کیا بحث پڑھی؟ ہمیں ہمارا اساتذہ فرماتے تھے لکھ لیا کرو. تو ہم مشکل بحث لکھ لی اور جیب میں ڈالی. وضو کرنے جا رہے ہیں، پرچی نکالی جیب میں ڈالی، پرچی نکالی جیب میں ڈالی. اس طرح مشکل مباحث کو دوہرا کر یاد کرتے تھے. اور پھر رات کو اجتماعی تکرار کے اندر کوئی بات سمجھ نہ آتی، ایک دوسرے ساتھیوں سے ہم سمجھ لیا کرتے تھے. اس کا نام تکرار ہے. یہ 3 نصیحت حکیم الامت تھانوی رحمۃ فرمائی.
اور دو نصیحتیں اس کے اوپر حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے اضافہ کیا. نمبر 1، بلا وجہ مدرسے سے باہر نہ نکلو. مدرسے کا ماحول خیر و برکات، فرشتے ہی فرشتے ہیں، اس ماحول کو چھوڑ کے نہ جاؤ. باہر فتنے ہی فتنے، آپ بازار جاؤ گے قلب کے اوپر اس کا اثر ہوگا، آپ کا شوق علم مان پڑ جائے گا. باہر آندیاں چل رہی ہیں، اللہ نے یہ جو احاطہ ہے یہ عجیب و خیر و برکت کی جگہ بنائی ہے. آپ کا چراغ بجھ جائے گا وہاں جائیں گے. ہاں لوگ جن کو بازاروں میں جن طالب علم چلنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے علم سے محروم ہو جاتے ہیں. بلا ضرورت نہ، ہاں ضرورت ہو کوئی چیز لینی ہے تو جلدی سے جاؤ اور پھر آؤ. اور پتہ ضرورت کس کا نام ہے؟ شیخ سعدی نے کہا ضرورت اسے کہتے ہیں جو گھر میں محسوس ہو، بازار میں نہ محسوس ہو. گھر میں محسوس ہو وہ ضرورت ہے، یہ چیز چاہیے. ورنہ بازار میں تو آج جاتا گا یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں. حرمین شریف ہے حاضری ہوتی جی 2 ریال کی دکان ہے. کبھی بچے وغیرہ ساتھ ہوتے ہیں کہ بابا 2 ریال میں مل رہی ہے، چلو 100 ریال کی لے کے آتے ہیں. ہوتی 2 ریال کی چیز جی، ایک چیز چاہیے. 2 ریال کی کینچی مل رہی، اب کینچی کی بجائے پورا تھیلا بھر لیتے ہیں. دیکھنے میں 2 ریال اور لگ گئے 100 ریال. ضرورت وہ ہے جو گھر میں محسوس ہو. آپ کو صابن چاہیے آپ جاؤ، بلکہ کوئی ساتھی جا رہا ہو اس کو دے دو کہ تو لے آ، میرا ایک کام تو کر دے. بلا ضرورت مدرسے سے باہر نہ جائے. نمبر 5، خارجی چیز کے جو آپ کے علم سے تعلق نہیں اس کا مطالعہ نہ کریں. ہمارے زمانے میں ہمیں کہتے تھے اخبار نہ پڑھو، ہم اخبار نہیں پڑھتے تھے. 8 سال میں بنور ٹاؤن میں رہا ہوں، سوائے جمعے کے اخبار کی جس میں حضرت جان صاحب رحمہ اللہ کے مضامین آتے تھے اسلامی، اس کے علاوہ کبھی اخبار 8 سال میں نہیں پڑھا. تو ساتھی کہتے تھے یار آپ اخبار نہیں پڑھو گے تو آپ کو دنیا کے حالات کا کیا پتہ چلے گا. میں کبھی حالات کے پتہ چلنے سے کیا فائدہ ہوگا یہ مجھے بتاؤ. نہ میں ان حالات کو تبدیل کر سکتا ہوں نہ کچھ. اپنے دل کو جلانے والی بات ہے. جس کا بہتر یہ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہ ہوگا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. میرا حالات تو یہ ہے جو سامنے چل رہے ہیں، میرے سامنے تو یہ حالات ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. یہی میرا حالات ہے کہ مجھے کتاب آ رہی یا نہیں آ رہی. پاپڑ بیلا کرتے تھے ہم لوگ، کتاب نہیں آ رہی استاد اس کو اصالہ ثواب کرو. بعد وہ جن کی قبور کراچی میں تھی ان کی قبروں پر بھی جا کے حاضری دیتے تھے کہ یار یہاں اصالہ ثواب ہو جائے تاکہ یہ کتاب ہمارے لیے آسان ہو جائے. ویسے میں نے تجربہ کیا حضرت بنور رحمہ اللہ کی قبر مبارک جو ہے وہ بنوری ٹاؤن کے اندر ہے. حضرت کی معرفت سنن جو ہے ترمذی شرح بڑی مشکل شرح ہے، وہ ہمیں دور حدیث کے سال دی تو میں روزانہ قبر پر جاتا تھا. اثر کے بعد روزانہ وہ الحمدللہ آسان ہو گئی. میں نے کہا بھائی واقعی یہ تو دیکھو. تو ایسے پاپڑ بیلا کرتے تھے کہ ہمیں کتاب ہے تو خارجی چیزیں. اور آج موبائل کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اس نے تباہ و برباد کر دیا ہے. خارجی سے گھر میں ہے، باہر ہے، مدرسے میں، یعنی مدرسوں میں روزانہ کی بنیاد پر شکایت ہے موبائل فون. اور کہا جی ہم نے، اور موبائل فون بھی وہ جس میں ادھر ادھر کی چیزیں. بھائی یہ سانپ ہے، منقش سانپ ہے. یہ سانپ صرف وہی رکھ سکتا ہے جو جوگی ہوتا ہے، جو فن جانتا ہے سانپ کو رکھنے کا. میرا آپ کا کام نہیں ہے. اس سے بڑی حفاظت کی ضرورت ہے. موبائل فون سے دور رہو، نظر کی حفاظت کرو. یہ نظر خراب ہوتی ہے، اسی سے آپ نے علم پڑھنا ہے اور پھر دل پر اثر کرتی ہے. اور یاد رکھو جو طالب علم متقی ہوتا ہے، تقوی والا اور ذکر والا طالب علم، اس کے علم میں برکت ہوتی ہے. پہلے زمانہ تھا کہتے تھے طالب علم بیعت نہ ہو، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں ہے. شروع سے اللہ والوں کے ساتھ لگ جاؤ. اللہ کا شکر ہے آپ کو تو نعمت گھر میں میسر ہے، جانا بھی نہیں پڑتا. آپ ابھی سے اپنی حفاظت کریں جوانی کو. یہ جو جوانی آپ کی چل رہی ہے، ابن حجر اسقلانی نے وہ جو جملہ کہا ہے، حدیث آتی ہے کہ جوان جو نیکی کرتا ہے، لیکن اس نے جو لفظ ابن حجر اسقلانی کا ہے اپنا شبابہ و نشاط فی طاعت اللہ، فنا کر دیتا ہے اپنی جوانی کی مستی اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیتا، فنا کر دیتا ہے. یہ آپ حضرات کر سکتے، آپ حاصل کر سکتے. اس سے قابلیت آئے گی. اور قبولیت کے لیے اخلاص، اللہ کو راضی کرنا کے لیے علم پڑھو اور غرض نہ ہو. مقصود اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، بس. یہ بھی نہ ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. اس میں بھی وہ ہے جی ہم یہ کریں گے، ہم ایسے کریں گے، ایسے کریں گے. اس میں بھی ایک چھپا ہوا نفس کا ایک قید ہے، نفس کی مکاری ہے کہ ہم بڑے آدمی بن جائیں گے، ہم ایسے کریں گے، ایسے ہو جائیں گے، تو پوری اپنے بستی کے اندر ہم بڑے ہو جائیں گے.
نہیں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ کی مرضی ہے جہاں سامنے. ہمارے والد صاحب چین میں پیدا ہو رہے ہیں، ہدایہ اولین چین میں پڑھی، استاد کے مشورے سے دیوبند آئے، استاد کے مشورے سے بھاول نگر چلے گئے، وہاں خبر بنی. پیدا کہاں ہو رہے ہیں، کام کہاں ہو رہا ہے. ان کے تصور خیال میں بھی نہیں ہوگا اس بات کا کہ مجھے اتنی دور جا کر میری ڈیوٹی لگنی ہے. یہ اس شاہ کا کام ہے. مجھے آپ سے کہاں کام لیتے ہیں، کیوں کا کام ہے. میرا آپ کا کام ان کو راضی کرنے کے لیے پڑے قدم قدم پر. بلکہ روزانہ نیت کریں. ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو روزانہ فرماتے تھے، میں ان کی کئی بار زیارت کی صوت میں گیا، فرمایا کرتے تھے روزانہ نیت کرو. سب کو کہتے تھے آج میں جتنے کام کروں گا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے کروں. حضرت فرماتے دو عمل عجیب بتاتے تھے ذرا. ایک تو یہ کہ روزانہ نیت کرو اللہ جتنے کام کروں گا اپنی رات سونے تک تیری رضا کے لیے کروں گا. اور دوسرا فرماتے تھے ہر کام سے پہلے یوں کہہ دیا کرو اللہ میں نے فلانا کام کرنا ہے، مدد کر. بس کا یہ چھوٹے سے جملے سے تمہیں تعلق محلہ نصیب ہو جائے گا. نمبر 2 ادب. ادب کو لازم کرو. ادب، استاد کا ادب، کتاب کا ادب، مدرسے کا ادب. مدرسے کا بھی ادب کریں، ان جگہوں کا بھی ادب کریں. مسجد کا ادب. ہمارے ایک استاد تھے حضرت والد صاحب شاگرد، تو مسجد میں جب اثر کے نماز ہوئی تو حفظ کے طلبہ شور کرتے تھے اور مغرب میں نہیں کرتے. کس نے کہا کہ حضرت حفظ کے طلبہ اثر کی نماز میں پیچھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور مغرب میں نہیں بولتے. کہتے ہیں یہ طالب علم کی یہ عجیب قوم ہے. اثر کی چھٹی میں کوئی بوجھ نہیں ہے، اس کے بعد اب کھیلنا کودنا ہے، گھر جانا ہے، اور مغرب کے بعد سبق جو ہے نا وہ درسگاہ میں جانا ہے. تو اس وقت ان کے اوپر پہلے سے وحشت طاری ہو جاتی تو زبان میں کچھ نہیں نکلتا اور اثر کے بعد یہ شور کرتے ہیں. مسجد کا ادب ہے، درسگاہ کا ادب ہے، آپ کے کمرے کا ادب ہے. جس کمرے آپ کے ساتھیوں کا ادب ہے. ساتھ اچھا وقت گزارنے کے ساتھ آپ چل جائیں گے، زندگی بھر آپ کو ساتھی یاد رکھیں گے سر کہ بھیا یہ ساتھی ہمارے ساتھ کس طرح ہمارے ساتھ رہی. یہ لڑائی بھڑائی غصہ نالاکی نہایت خطرناک ہے. ساتھ میں حسن سلوک. یہ آپ چند دن کے مسافر ہیں. ہمیں 40 سال کے قریب ہونے والے ہو گئے اور ہمارے ساتھی پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں. جن کی اس قسم کی منافرت اس وقت تھی آج تک ان کی دوستی نہیں ہوئی، اور جن کی محبتیں تھیں آج تک محبتیں قائم. ادب آداب کو لازم کرو. بے ادب محروم مانند فضل رب. اور نمبر 3 تقوی اختیار کرو، گناہ سے بچو. آنکھ کی خاص طور میرے شیخ فرمایا کرتے طالب علموں کو آنکھ کی بہت حفاظت کرو. آنکھ اور دل 2 چیز کی بہت حفاظت کرو. آپ نے انہی آنکھوں سے قرآن حدیث کو دیکھنا ہے اور اسی قلب میں قرآن بھی جمع ہونا ہے. یہ یہاں ہوتا ہے قرآن، یہاں ہوتا ہے، دماغ میں نہیں ہوتا. یہ دماغ کو آلہ ہے قلب کا. یہ امام راضی رحمہ اللہ نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے کہ اصل سب قلب میں، عقل یہاں ہے، یہ آلہ ہے. جس طرح نور جو ہوتا ہے آنکھ کا وہ پیچھے ہوتا ہے، یہ آنکھ کے آگے جو ڈیلا ہے یہ اس کا آلہ ہے. اس لیے اگر پیچھے نور ہو اور آلہ خراب ہو جائے تو تبدیل ہو جاتا ہے، دوبارہ آنکھ صحیح ہو جاتی ہے، آنکھ لگا لیتے ہیں. اگر پیچھے سے نور نہ آئے تو آگے کیسا بھی آپ وہ چیز لگا لیں تو ہونے والا نہیں. تو اصل عقل جو ہے وہ انسان کے قلب میں ہے، لیکن یہ اللہ نے سر کو اس کا آلہ بنایا، دماغ کو اس کا آگے آلہ بنایا ہے. لیکن اصل کیا ہے؟ اب یہاں پر آپ کے علوم جمع ہونے، اگر دل گندا ہے، اس لیے آپ نے وہ مشہور شعر اپنے استادوں سے سنا ہوگا. امام وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، زاہد راک کہلاتے، زاہد راک. شکوت الی وکیع سوء حفظی فوصانی لا ترک المعاصی. امام شافعی شاگرد ہیں، یہ میرا حافظہ کمزور ہے، کہا گناہ چھوڑ دو. باقی تقوی اختیار کرو گے آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا. یاد رکھو تقوی عجیب چیز ہے. آپ گناہ چھوڑو حافظہ مضبوط ہے. بغیر بادام کھائے، ورنہ لوگ بادام کیا کچھ نہیں کھاتے. کھانی چاہیے، وہ چیزیں بھی کھانی چاہیے. دودھ اور بادام طالب علموں کے لیے بہت مفید ہے. کچھ دودھ پیے، کچھ بادام کھائے. آپ کے جی مدرسے میں تمہیں جب گھر جایا کرو تو وہاں پر پوری قضائی ہفتے کی دے لیا کرو، پورے ہفتے بھر کا دودھ پی لیا کرو، ہفتے بھر کے بادام کھا لیا کرو. سیب کھانا انسان کے قلب کو قوی کرتا ہے. میرے شیخ کے پاس کوئی آتا ہے جی مجھے وسوسے کی شکایت ہے، مجھے جنات ہے، تو فرماتے ہیں کہ سیب کھاؤ آسیب بگاؤ. فرماتے سیب کھاؤ آسیب بگاؤ. یہ انسان کا
लेकिन तकवा ऐसी चीज है कि जिससे ये सारी ताकतें आप में बढ़ जाएंगी, हाफजा मजबूत हो जाएगा। फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही व नूरुल्लाहि ला युक़दा। और उसके साथ अल्लाह से इल्म को मांगो, अल्लाह से इल्म को मांगो, अल्लाह से। रुसो पर रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अव्वलीन आखिरीन को उलूम दिए, फिर भी फरमाते रब्बी ज़िदनी इल्मा, मेरे इल्म में इजाफा कर। फिर दुआ मांग रहे हैं, खानों में दूध में इजाफे की हुक्म है और मानवी चीजों में इल्म में रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगे तो उम्मती को मांगने की दुआएं क्या करो, 2 रकात सलात हाजत पढ़ा करो, अल्लाह ताला से इल्म मांगो और कबूलियत वाला इल्म मांगो, इल्म नाफे मांगो। इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से हमें तो साथ साथ सुना कि जंगलों में चले जाते थे तालिब इल्म छुट्टे की दिन में, रो रो कर अल्लाह से इल्म मांगते थे, अल्लाह हमें इल्म अता फरमा दे। अल्लाह उनके लिए इल्म के रास्ते अल्लाह ने कुशादा कर, अल्लाह इल्म उनके लिए खोल दिया। तो ये चंद बातें हैं जिस पर इंशाअल्लाह आप अमल करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि किस तरीके पर अल्लाह ताला इल्म के रास्ते पर आपको चला रहे हैं और फिर किस तरह कबूलियत के बाद दीन का काम मौत तक इंशाअल्लाह आप चलेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सेब खाओ आंसू चले जाएगा, सेब खाओ आंसू देखो, सेब खाइबाय आंसू देखो, आंसू बांध दिन ना चले जाएगी। আর জঙ্গলে যাইবাই, আল্লাহ তাআলার দরবারে কানবাই, আল্লাহ তাআলা ইলম দিয়া সিনারে বলি দিবা। জঙ্গলে যাইবাই আর আল্লাহ তাআলার দরবারে কানবাই, তাহলে সিনা আল্লাহ তাআলা ইলম দিয়া বলিয়া দিবা। জি একটা কথা বুঝাইছি ভাই, আলিম আর আলম, আলিম আর আলম এটা আমার কাছে খুবই ধাক্কা লাগছে সিনার মাঝে। এরা দুইগুলো ওই লাগে আল্লাহর পক্ষর মানুষ জিনিস, মানুষ জিনিস। আলিম আর আলম, আলিম ইলমর হামিল হইলা আর আলম হইল আয়াতুল্লাহ জি হামিল, আল্লাহ তাআলার কুদরতের নিশানা। বিকুল্লি শাইইন লাহু আয়াতুন তাদুল্লু আলা আন্নাহু ওয়াহিদুন। আলম আলম আলম, এই আলম হইব আলামুল্লাহ, আলামাতুল্লাহ। বিকুল্লি শাইইন লাহু আয়াতুন তাদুল্লু আলা আন্নাহু আলিম, আলম আলম। আর আলিম হইবা হামিলুল ইলম। এর দুইগুলো দুই জাত জিনিস আর মানুষ, এরা আল্লাহ তাআলার পক্ষ বনি গেছে। আলহামদুলিল্লাহ। মৌতুল আলিম, আলিম মৌতুল আলম, ये भी है हदीस शरीफ। मौतुल आलिम मौतुल आलम, आलमर आलम मरी যায়, আলিম মরলে, আলিম মরলে আলম মরে। মানে এই আলিমের মাঝে আস্তা আলম রাখি দিছে, একজন আলিমের মাঝে আল্লাহ তাআলা আস্তা আলম রাখি দিছে। এই জন্য মৌতুল আলিম মৌতুল আলম। আলী ইবনে আলম মরার অর্থ কিতা, এক আলিমের মাঝে সারা আলম আল্লাহ তাআলা ঢুকাইয়া দিয়েছে। আলমের মধ্যে কি কি আছে, যতটা আছে বোঝা গেল একজন আলিমের মাঝে আল্লাহ তাআলা সবটা দিয়েছে। এগুলো ইলমের কদর করা, মোতালা করা। হযরত বয়ান দিয়েছে মোতালা, সারা কিতাব মোতালার দরকার না। আগামীকাল যে সবক পড়া হইবে শুধু এই সবকের মাহাসাল নিজের জেহেনের মাঝে জমাইয়া রাখা। উস্তাদে যখন সবক পড়াইবা আগে যে করিয়া গেছেন এটা আপনার সিনার মাঝে বইবে। লগে লগে অহংকার ছাড়া हमसे बड़ा कौन है, हम चुना दुगरे ने, हम चुना दिगरे ने, ये मनोभाव ने सारे दो। तकब्बुर आजादी लड़ाखार कर जी, तकब्बुर आजादी लड़ाखार कर, जिंदान लानत गिरफ्तार कर। লানতের কারাগারে আজাদির কয়েদের মধ্যে যাওয়ার পিছনে মূল কারণ তাকাব্বুর। আমাদের মাঝে কি থাকবে না, আনানিয়ত থাকবে না, হানাইয়ত আসবে, আনা খায়রুম মিনহু এই ধরনের মনোভাব আসবে না। যেভাবে ইবলিস কি বলছে আনা খায়রুম মিনহু, আমরা কোন অবস্থায় থাকবো? হুয়া খায়রুম মিন্নি, উনি আমার চেয়ে উত্তম। আনা খায়রুম মিনহি মিনহু এরকম মনোভাব থাকবে না, আমি ওনার চাইতে উত্তম।
এই মনোভাব রাখবো না। হুয়া খাইরুম মিন্নি, উনি আমার চাইতে উত্তম, এই মনোভাব আমি রাখবো। জি, নৌকাতে উঠছেন তো, পারো কোটানো রাখতে দিয়া, কোন পারো রাখতে, জন্নতের বারে রাখতে পারে। এই নৌকাতে কি আছে? মাঝিও আছে, মাল্লা আছে, এই নৌকাতে পানি ইসলো আছে, এই নৌকাতে আরোহী ওগুলো আছে। সবাই যাবে তো? এখন বাদ দিয়ে যাবে পারে না সবাই উঠবে? আমরা যে নৌকার মাঝে আছি, এই নৌকার নাম সফিনাতুর রাসূল। এই নৌকার নাম কি? সফিনাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা রাসূল ইসলামের সফিনার মাঝে আছি, আছি তো? এই নৌকা চলছে ভাই, চলছে চলছে, চলতে চলতে জান্নাতের ঘাটে লাগবে। বলেন ইনশাআল্লাহ। আমি তো পানি ইসরা, পানি ইসরা, আমিও জান্নাতের এবার আসতে আছি। এক নৌকায় আছি যে লাগি সফিনাতুল নূহ আলাইহিস সালাম। হাসিনার সফিনা না, हमको कोई जो हसीना ने पसीना निकाल उसको हसीना पसीना हसीना पसीना। तो भाई আরেকটা হজরত কথার মাঝে চাইছে এটাই লোকি ফলবার শোক, শোক আর ফল, नजर और सीना। सीना वाला থাকবো, নজর वाला থাকবো। নজরের হেফাজত খুব বেশি দরকার। নজরের হেফাজত, নজরের হেফাজত আমরা লাগে খুব বেশি, কারণ সিনার মাঝে ইলিম থাকে, দিমাগও নাই। ইলিম সিনার মাঝে থাকে, দিমাগ হইল আলা, আলা হাতিয়ার, এখন জরিয়া স্বভাব। কিন্তু কলব হইল ইলিমের মহল, ইলিম থাকার মহল। আর কলব নষ্ট হয় নজরে। এই নজরের হেফাজত আমরা যারা যত বেশি করবো, আমার আব্বাজান বলতেন, আব্বাজান বলতেন, আমার আব্বাজান এটা শেয়ার করতেন। সাকি কে তসव्वुर में, साकी के तस्वुर में दिल से हुए साफ, जब सर को झुकाता हो तो शीशा नजर आती है। दिल वाला हुई अल कल्बु बुस्तानुल्लाह, कल्बुल मोमिनी बुस्तानुल्लाह। तफसीरुल कबीरुल मज़े बयान से रवायत, कल्बुल मोमिन बुस्तानुल्लाह, बुस्तानुल मोमिन अल जन्ना। मन्ना गुंजम दर जमीनो आसमा, लेके गुंजम दर कुलूबे मुमिना। आसमान जमीनो আল্লাহ তাআলার গুঞ্জাইশ রইবার নাই, কিন্তু মুমিনের কলবের মধ্যে আল্লাহ তাআলার আজমত, মারিফত, আল্লাহ তাআলার ই কুদরতের শান, আল্লাহ তাআলার বাগান, আল্লাহ তাআলা মুমিনের কলব। তো কলব নষ্ট হয় নজরে, নজরের হেফাজত দরকার। যারা আমরা যত বেশি নজরের হেফাজত করি, বেদরকারি মাদ্রাসা থেকে বাইরে হইতাম না ভাই, এটা বহুত গুরুত্বপূর্ণ কথা হজরতে রাখে। আমরা একশোই এবং খুব দিলের মাঝে একগ্রতা আইবার বড় ব্যবস্থা রয়েছে। চৌদ্বারের ভিতরে অবস্থান নেওয়া, এই মাহাওয়ালটা খুবই মোবারক। এই মাহাওয়ালের বাইরে গেলে দিল নষ্ট হইব, চোখ নষ্ট হইব। যদি বলছেন জরুরত থাকে, জরুরত থেকে বাইরে যাইবা, ওই জরুরত তো পুরো ওই গরম আজীব এক কথা। জরুরত গরো পুরো বাইরে গেলে খালি দেখবাই, জরুরত পুরো হইবে না। জরুরত পুরা করা লাগে আরো তো ফাটাইয়ে পুরা করতে পারবা। দুই রিয়ালে দুই রিয়ালে দুই রিয়ালে দুই রিয়াল রিয়ালা 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 রিয়াল আরম্ভ করে রিয়ালাই রিয়ালাই। আপনি দুই রিয়ালের জিনিস পাইবেন যে আপনার কি যাওয়া লাগবে, সামনে পাইবেন। আরো বলবো ভাই আমার 2 রিয়াল দিয়া আমার 60 জিনিস আনিয়া দাও। আরো কোনো মাধ্যমে আপনার জরুরত পুরো যাওয়া লাগে না, যেন যাওয়া লাগে না বোঝা যায়। বলেন কেন যাবো না, তাহলে মাদ্রাসায় অবস্থান নেই।
ইনশাআল্লাহ তাকরারের আমল আমরা করবো ইনশাআল্লাহ। তাকরার, মুতালা, তাকরার, আনানিয়তকে খতম করা, শৌকর হেফাজত করা, আর জরুরত পুরা হইবার জন্য মানুষ পাঠাইয়া যদি পুরো হয়ে যায় তাহলে বাইরে না যাওয়া, জি, আর নকর হয়ে থাকবো, আশা রাখবো কোনটা আল্লাহ তাআলা হযরতে অল্প টাইমে হযরতে জামে মানে আল্লাহ ও দাল্লাহ আমরা বয়ান শুনাইছেন। হযরত এখন কি দিবেন দেন? লিল্লাহি তাকবীর, লিল্লাহি তাকবীর। আল্লামা শেখুল হাদিস পাকিস্তানি জিন্দাবাদ, শেখুল হাদিস আল্লামা হাসান আলী জিন্দাবাদ। আল্লাহ কবুল ফরমাए, আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। तबलीग में रहने वाले दुआ चाहिए, दुआ चाहिए, और जो अखबार के बारे में हज़रत ने फरमाया है, ये आज से मैं अखबार को अखबार भी नहीं मैंने छूट दिया, मेरे पास भाई ना देना, ठीक है? आपके लिए थोड़ी اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں بھی اور ان طلبہ کو علم دین کے لیے قبول فرما، خدمت دین کے لیے قبول فرما، یا اللہ اخلاص اللہ ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ اپنے پیاروں میں شامل فرما اور یہ صدیقین میں ہمیں شامل فرما، یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی ضائع نہ فرما، یا اللہ دین کی خدمت کے لیے استعمال فرما، ہماری نسلوں کو بھی دین کی خدمت کے لیے استعمال فرما، یا اللہ اس ادارے کو اس کے تمام متعلقہ شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کے شرور فتن سے محفوظ فرما، یا اللہ جتنے بھی یا اللہ مولانا رشید الرحمان صاحب دار برکاتوں کی عمر دراز فرما، عافیت نصیب فرما، ان کے آل اولاد کو برکت اور عافیت نصیب فرما، یا اللہ اس ادارے کو ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، یا اللہ اس ادارے میں کام کرنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، پڑھنے والیاں، پڑھانے والیاں، یا اللہ اور جتنے بھی معاونین ہیں سب کو برکت اور عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کو مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ الذکار سب کی مغفرت فرما، یا اللہ اس ادارے کو اللہ ہمارے بڑوں کے لیے، ہمارے لیے، بادباروں کے لیے صدقہ جاریہ فرما، لوگوں کو بھی حفاظت فرما، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ہماری رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما، یا اللہ میرے یہاں آنے کو قبول فرما، یا اللہ مسافر کی دعا قبول فرماتے ہیں، یا اللہ دین کے لیے سفر کر کے آیا ہوں، یا اللہ میرے سفر کو قبول فرما، میری دعاؤں کو قبول فرما، میرے حق میں میرے سب دوست احباب کے حق میں قبول فرما، ہم سب کو اللہ والا فرما، اپنے پیاروں میں شامل فرما، ہمارے آل اولاد کو اپنے پیاروں میں شامل فرما، پوری امت مسلمہ کو ولایت خاصہ نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، اس ملک میں ہر طرح کے امن و امان قائم فرما، یا اللہ حکمرانوں کو خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما، آنے والے انتخابات میں بھی اچھے لوگوں کا انتخاب فرما، یا اللہ اچھے لوگوں کا انتخاب فرما، ہمیشہ یا اللہ دین اسلام کی یہاں پر حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ اور دوست کی جو بھی حاجات ہیں اپنے خزانوں سے حاجات پوری فرما، جو بچے جہاں پر پڑھ رہے ہیں یا اللہ ان کے والدین کو اور ان کے عزیز و اقارب کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، تاکہ سکون کے ساتھ اپنا وقت پورا کر سکے، ان کو بھی خوب محنت کی توفیق عطا فرما، جو باتیں بیان ان کو خوب مجھے بھی ان عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو علم نافع عطا فرما، یا اللہ علم نافع عطا فرما، عمل مقبول عطا فرما، عمل مقبول عطا فرما،
مسائل کو ہماری قبول فرما، یا اللہ ہماری مسائل کو قبول فرما، 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے پیاروں میں شامل فرما، صحیح معنی میں طالب علم فرما، یا اللہ ہمیں یا اللہ اپنا علم الہی اور عالم باللہ میں فرما، عالم باللہ فرما، یا اللہ رحم کرم کا عاقل کا معاملہ فرما، اللہم انا نسأل من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مستعان ملک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔